لبنان میں جنگ بندی صدر ٹرمپ کا جرأت مندانہ اقدام ہے۔ امید ہے اس سے خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسرائیل لبنان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ مزید کہا کہ پاکستان لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں عالمی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ چین کا لبنان اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین جنگ بندی کے خاتمے کی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امید ہے فریقین سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کریں گے۔ امریکہ اور برطانیہ کی ایران جنگ بندی اور ابنائے ہرمز پر مشاورت۔ امریکی وزیر خارجہ کا برطانوی ہم منصب سے آئندہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا فریقین سے جنگ بندی کا مکمل احترام کرنے اور عالمی قوانین کی پاسداری کرنے کا مطالبہ۔ جنگ بندی میں امریکہ کے کردار کو سراہا۔ ایران سے معاہدہ ہوا تو پاکستان آؤں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ایران میں بہت جلد فتح ملنے کا دعویٰ، کہا ایران نے تقریباً تمام چیزوں پر اتفاق کر لیا ہے، ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے اور تباہ شدہ افزودہ یورینیم حوالے کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ مزید کہا کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ ایران سے امریکہ کی بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات کا نیا دور اسی ہفتے میں ممکن ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ وعدے توڑے جانے کی وجہ سے ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں۔ عالمی قوانین اور اصولوں کے تحت ایرانی قوم کے حقوق برقرار رکھنے چاہیے۔ خطے کی سیکیورٹی خطے کے ممالک کو یقینی بنانا چاہیے۔ امید ظاہر کی کہ اسلامی امہ کا اتحاد صہیونی رجیم کے عزائم پورے ہونے سے روکے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے تہران میں ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اور امریکہ کو ایک معاہدے پر رضامند کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران صدر سے یہ ملاقات بہت اہم ہے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ دشمن سے کسی بھی خطرے یا جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی ڈے پر پیغام میں کہا، آخری سانس تک اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ پاکستانی جھنڈے والے آئل ٹینکر نے ابنائے ہرمز عبور کر لی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے بعد خام مال کے ساتھ ابنائے ہرمز سے نکلنے والا یہ پہلا جہاز ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ ابنائے ہرمز نہ کھلی تو توانائی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق پیداوار کو جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس آنے میں 2 سال لگیں گے۔ مختلف شہروں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، شارٹ فال بھی 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ کراچی میں 10، اسلام آباد میں 6، لاہور میں 5، پشاور کے شہری علاقوں میں 6 اور نواحی علاقوں میں 14، بلوچستان کے دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کا اعلان۔ وفاقی حکومت کا ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس، گیس ملنے تک بند آئل پاور پلانٹس بھی رات کے وقت چلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق لیسکو کا کوٹا بھی بڑھا دیا گیا۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیاں لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کرنے کی پابند ہوں گی۔